پیپلز پارٹی کی 13ویں سال میں حکومت ہے اور اس 13ویں سال میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر سندھ کا دارالحکومت، سندھ کے خزانے میں 97% کنٹریبیوٹ کرنے والا کراچی مسائل کا شہری مسائل کے لیے اور شہری سہولتوں کے حوالے سے ایک عبرت کی تصویر بن چکا ہے۔ نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، نہ مکمل پانی ہے، نہ سیوریج کا پراپر نظام ہے، کچرا ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہر جانب نظر آتی ہیں، اور اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ شہر کی 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے بمشکل تمام جو 44 گاڑیاں فائر بریگیڈ ہوا کرتی تھی، 44 فائر ٹینڈرز ہوتے تھے، اب ان میں سے صرف 14 فائر ٹینڈرز استعمال کے قابل ہیں۔ پورے کراچی کے لیے شہری حکومت کے پاس صرف 14 فائر ٹینڈرز ہیں۔ عالمی معیار کے مطابق 1 لاکھ افراد پر مشتمل آبادی کے لیے کم از کم 2 فائر ٹینڈرز اور 1 سناکل ہونی چاہیے۔ کراچی میں 14 لاکھ افراد کے لیے 1 فائر بریگیڈ کی گاڑی ہے، جبکہ شہر میں ہزاروں بلند بالا عمارتیں ہیں، لیکن صرف 5 سناکلز میں سے بھی 3 خراب پڑی ہوئی ہیں، گویا کہ صرف 2 سناکلز ہیں جو کہ اویلیبل ہے۔ ٹوٹل 14 گاڑیاں ہیں فائر بریگیڈ یا فائر ٹینڈرز جو کہ شہر کے لیے اس وقت اویلیبل ہیں۔ شہر کا نظام اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب عدالتوں کو بارہا مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان گاہے بگاہے احکامات دیتی ہے، سرزنش کرتی ہے، برہمی کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ دوسری جانب فائر سیفٹی قوانین نہ ہونے پر سندھ ہائی کورٹ نے ذمہ داران کی سخت سرزنش کی ہے۔ سول ڈیفنس کے ڈپٹی کنٹرولر شاہد منصور نے سندھ ہائی کورٹ کے سامنے انکشاف کیا کہ شہر کی 80% عمارتوں میں آگ لگنے کی صورت میں ایمرجنسی کا راستہ ہی موجود نہیں ہے۔ میٹروپولیٹن شہر کراچی میں محکمہ فائر بریگیڈ کی کیا حالت ہے، آپ کو دکھاتے ہیں زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے پہلے دارالخلافہ اور سب سے بڑے شہر کا نوحہ اب کسی کی آنکھ نم نہیں کرتا۔ سہولیات سے محروم کراچی کے لوگ اپنی مدد آپ کے عادی ہو چکے ہیں۔ شاید اسی لیے حکومتوں کے بجائے عدالتوں کو کام کروانے کے احکامات دینا پڑتے ہیں۔ KCR سپریم کورٹ کے حکم پر چلی، شاید محکمہ فائر بریگیڈ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر چل پڑے۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہر کے فائر بریگیڈ نظام سے چھیڑ چھاڑ کی تو انکشافات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ لگ بھگ 2.5 کروڑ آبادی کے شہر کراچی کے لیے صرف 14 فائر ٹینڈر فعال ہیں۔ 30 گاڑیاں 6 ماہ سے بیکار کھڑی ہیں، جنہیں ٹھیک کرنے کے لیے ورکشاپ کا منہ تک نہیں دکھایا گیا۔ یہی حال ان 5 سنورکلز کا ہے جو بلند عمارتوں میں لگنے والی آگ بجھانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ 3 خراب ہیں جن کی مرمت کا بجٹ مل رہا ہے مگر سنورکلز پر نہیں لگ رہا۔ فائر ٹینڈر کو پانی فراہم کرنے والے صرف 4 باؤزرز ہیں جنہیں کھڑے کھڑے زنگ کھا گیا۔ اسی لیے شہر میں لگنے والی کسی بھی آگ کو بجھانے کا آسرا نیوی، KPT، واٹر بورڈ یا دیگر اداروں سے ہوتا ہے۔ واحد ہیلپ لائن 16 چند ماہ قبل زیادہ بارشوں میں زیادہ پانی آنے کے باعث ایسی بند ہوئی کہ دوبارہ کبھی کھل ہی نہ سکی۔ جو عدالت کو نہیں بتایا گیا وہ فائر اسٹیشنز کی صورتحال ہے۔ قومی ورثہ قرار دیے جانے کے صحیح مستحق ان خستہ حال کھنڈرات میں شہر کو کسی بھی آفت سے بچانے والے بیٹھتے ہیں۔ واجبات اور رسک الاؤنس کے لیے رلتے کھلتے ملازمین کا آئے روز احتجاج ایک الگ کہانی ہے۔ بالکل گاڑیاں کم ہیں جو ورکیبل ہیں، ان کو بنایا جا سکتا تھا، اور یہ جو نہیں کام کر رہی ان کی مرمت کے لیے بھی ہم فنڈز دیں گے، یک مشت نہ صحیح لیکن ساتھ میں انسٹالمنٹ میں ان کو وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ خراب صورتحال کا کمشنر کراچی کو ادراک تو ہے، لیکن امید بھی ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے ان کی مدد کریں گی۔ کچھ فائر ٹینڈرز ہیں ہمارے جو اس وقت واقعی کام نہیں کر رہے، کوئی تقریباً 14 کے قریب ہیں، ان پہ ہم نے اسپیشل گرانٹ گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کی بھی ہے، وہ جیسی آئے گی ان کو بھی ہم ریپیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نئے فائر ٹینڈرز بھی انشاءاللہ جنوری فیبری میں آئیں گے۔ کچھ فیڈرل گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے۔ حکومت اور ادارے تو ہر ذمہ داری سے بے نیاز ہیں، مگر شہری اور کاروباری طبقہ بھی کمال ہے جو نقصان ہونے پر تو واویلا کرتا ہے مگر نقصان سے بچنے کے لیے ہیلا نہیں۔ عدالت میں سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کنٹرولر شاہد مسرور نے انکشاف کیا کہ شہر کی 80% عمارتوں میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ، فائر ہائیڈرنٹ یا فائر سیفٹی کا نظام ہی نہیں۔ بیشتر بلند عمارتوں میں آگ بجھانے والی گاڑیاں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ جائیے، بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں کہ جہاں گیٹ کا راستہ ہے اس کے اوپر وہ فلیش بنا دیتے ہیں،
پھر وہاں پر کوئی ایسی گاڑی جو کہ فائر بریگیڈ ہو سکتی ہے، جو کہ اسنارکل ہو سکتی ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتی. ہم نے ایسی بہت ساری بلڈنگز دیکھی، ان کا جا کے انسپیکشن کیا کہ جہاں بلڈرز نے پوزیشن لینے کے بعد انکروچمنٹ کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں بننے والی جو بلڈنگز ہیں ان میں سے 80% کو ضرورت ہے کہ وہاں پر کام کیا جائے، ان کو جو ہے حفاظتی جو ایک ڈومین ہے اس میں لایا جائے، اور اس کے لیے جو ادارے ہیں، جس ادارے کا جو کام ہے اس ادارے کو وہ کام کرنے دیا جائے. یہی نہیں، محکمہ شہری دفاع کے نزدیک بلند عمارتوں کے لیے فائر سیفٹی کا معیار بھی بہت بلند ہونا چاہیے. جو اسٹینڈرڈز ہیں بلڈنگ کوڈ آف پاکستان 2016 کے مطابق جو ہے اس میں جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ 1 سے زائد ہونا چاہیے، وہاں ہائیڈرنٹس موجود ہونا چاہیے، وہاں اگر اسپرنکلرز کی ضرورت ہے تو وہ موجود ہونا چاہیے، ایک ایمبولینس جو ہے وہ بھی موجود ہونی چاہیے، سیفٹی اسٹاف موجود ہونا چاہیے، فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہونا چاہیے. مسائل کے حل کا شہری انتظامیہ سے سوال ہوا تو جواب ملا کہ کمشنر آفس کراچی میں فائر ایمرجنسی کنٹرول روم بنایا گیا ہے، جسے چلانے کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ سے ٹیکنیکل افسران مانگے گئے ہیں. 2 رکنی بینچ نے میٹروپولیٹن کمشنر کو ناکارہ فائر ٹینڈر ٹھیک کروا کر 8 دسمبر کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن مسئلہ نظام ٹھیک کرنے کا ہے، ورنہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے KCR کی طرح فائر ٹینڈر بھی پرانے روٹ پر دوڑ پڑیں گے. تکلیف دہ بات ہے کہ ایک شہر کراچی جو کہ سندھ کے خزانے میں 97% جمع کراتا ہے، جو شہر سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، سندھ کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ آگ بجھانے کی محض 14 گاڑیاں رہ گئی ہیں پورے شہر کے لیے، 2.5 کروڑ آبادی کے لیے. اور اب اس شہر کو آگ بجھانے کی گاڑیاں ملے، کسی صورت سے اس شہر میں آگ بجھانے کا معمولی بھی نظام جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکے، اس کے لیے وفاقی حکومت مدد کے لیے آ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کو فوری طور پہ فائر ٹینڈرز فراہم کیے جائیں، کراچی میں آگ بجھانے کے نظام کو ترتیب دیا جائے. ہمارے حالیہ پروگرام میں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے اس کی تفصیلات ہم سے شیئر کی. جو ہماری 50 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ ان کی LC کھل چکی ہے، وہ تیار ہو رہے ہیں، ان کی پہلی جو پروڈکشن لائن ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جنوری فیبروری کے اندر وہ یہاں پر ڈیلیور ہو جائیں گی. اور وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ایسوسیشنز ہیں ان کو ذمہ دار اس کا لگایا ہے کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں، اس کی ذمہ داری لیں، کیونکہ خراب نہ ہو، کیونکہ نیشنل ایسٹ ہے. تو وہ بھی ایک ہمارا ایک آئیکن جو ہے وہ منصوبہ کراچی کو تحفہ وزیر اعظم کی طرف سے مل جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد از جلد یہ وفاقی مدد کراچی کو ملے، کیونکہ آگ وقت نہیں پوچھے گی، اور خدا نخواستہ آگ لگے تو بہت مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ پورے شہر میں صرف 14 آگ بجھانے کی گاڑیاں ہیں شہری حکومت کے پاس، اور 2 اسنارکلز ہیں، اور یہ شہر بلند بالا عمارتوں کا ایک جنگل ہے، اور پھر اس میں بھی حفاظتی اور فائر انتظامات نہیں ہیں. جنگل راج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کراچی میں رہا ہے، اور پچھلے 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جس کے نتیجے میں جو حال ہے سو حال ہے.